بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت یہ 5 کام ہرگز نہ کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، ہم بستری کرتے وقت یہ 5 غلطیاں بھول کر بھی نہ کریں۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو میاں بی بی پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ہر وہ نوجوان دیکھے جس کی شادی ہونے والی ہے یا پھر جس کی شادی ہوگی۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو نہ کریں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، میاں بی بی کے تعلق سے ہم بستری کے کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کا جاننا ان کو بے حد ضروری ہے، مگر ہم جانتے نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ دینی کتاب ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور عالم سے پوچھنے میں ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہی غیرت اور وہی شرم اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو اپنی پہلی رات کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہماری اولادوں کو تباہ و ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں ہم بستری کے کچھ خاص مسئلے مسائل۔ پیارے دوستوں، مردوں کا اپنی عورت کو چھاتی کو منہ لگانا چاہیے، یعنی مرد اپنی عورت کے پستان کو پی سکتا ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق کے نیچے نہ اترے، یا سخت حرام ہے۔ لیکن اگر آپ سے ایسی غلطی ہو بھی جائے تو آپ لوگ توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کی دلیل فتاوی رضویہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جانتے ہیں، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مقصود کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان کا مرج ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کی دلیل درۃ المختار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آئیے دوستوں، اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہم بستری کرنے کا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بانجھ ہونا ہر عورت بخوبی جانتی ہے اور ہر مرد بھی بخوبی جانتا ہے۔ آئیے دوستوں، اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو محبت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مردوں کے مقابلے 100 گنا زیادہ صحبت ہے، مگر اس کو حیا پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم بستری سے اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اسی وقت اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر جدا ہو۔ اس کی دلیل بھی فتاوی رضویہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ جس جگہ پر آپ ہم بستری کر رہے ہیں، اگر اس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہے، جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے تب تک اس کمرے میں ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یا کعبہ شریف کا نقش یا مدینہ شریف کا نقش ہمارے کمروں کے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا پھر ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر قرآن جزدان میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی بات دوستوں، قبلہ رخ ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یا گناہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں اور گھروں میں نہ ہنستے آ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو۔ یہ مکروہ ہے اور خلافت ادب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ کعبہ یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلہ کی طرف تھوکنا یا پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران
کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ننگے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے دوستوں؟ تو ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر اوڑھ لے، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یعنی صحبت کرے تو پردہ کر لے۔ اگر بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان داخل ہو جائے گا، اور کوئی بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ سوچئے انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ غالباً زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو کہ صحبت ننگے ہو کر کی گئی ہو اور اس کا اثر نسل میں آیا۔ نتیجہ یہ کہ شرم و حیا کو موجودہ نسل نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہم بستری کے دوران شرمگاہ دیکھنا یا چھونا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کو صحبت یعنی کہ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے، بلکہ نیک نیت سے ہو تو مستحب ثواب بھی ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے، چاہے وہ صحبت یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں ہو، کسی بھی وقت وہ چھو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے اور جو سنت طریقہ ہے اسے اپنائیں، جس سے کہ پھر حمل ٹھہرے تو جو بچے کی پیدائش ہو، جو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر شرم مسلط ہو اور وہ بچہ اور بچی آپ کے گھر میں آ کر برکتوں کا ذریعہ بنے۔ اس کے ساتھ میں شیطان کی شرکت نہ ہو، تو ان باتوں کا خاص کر کے خیال رکھیں، اور جب بھی آپ ہم بستری کریں، ہم بستری کی چھوٹی دعائیں اس کو یاد بھی ضرور کر لیں۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر وہ دعا آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ دوستوں بسم اللہ شریف کو پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے سطر کھولنے سے پہلے یعنی کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، ہم بستری کی نیت ہو، تو کمرے سے باہر ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، جس سے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اندر ہم بستری میں شریک نہ ہو۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی ایسی معلومات، دینی معلومات ان کو بھی مل سکے اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کو ایسے ویڈیو دیتے رہیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔